بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں ظالم بادشاہ نے کیسے ایک مومن کو قتل کروا کے اس کی زمین غصب کر لی، اور اس کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ کیسے غضبناک ہوا، کس طرح اس ظالم بادشاہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے کس وجہ سے شہر کو چھوڑا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس لنک پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کو جب اپنے قتل کے منصوبے کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ اس شہر کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو اللہ سے دعا کی کہ اے پالنے والے، تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا، میں نے تیرا پیغام اس کو پہنچایا، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب مجھے مار ڈالنے کے در پر ہے۔ اللہ نے وہی فرمائی کہ تم اس سے علیحدہ رہو، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنا حکم اس پر جاری کروں گا اور تمہاری رسالت اور اپنی بات سچ کر دکھاؤں گا۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی، پالنے والے، میری ایک حاجت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بیان کرو، میں تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، جب تک میں عرض نہ کروں ان پر بارش نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے ادریس، ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو میری تو یہی التجا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اچھا، منظور ہے، جب تک تم دعا نہ کرو گے ان کے لیے بارش نہ ہوگی، اور میں سب سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اپنی التجا اور اللہ کے جواب سے آگاہ فرمایا اور فرمایا کہ اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ۔ وہ 20 اشخاص تھے، سب کے سب دوسرے شہروں میں چلے گئے، اور تمام شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ادریس علیہ السلام نے اللہ سے ایسی دعا کی ہے۔ ناظرین، ادریس علیہ السلام خود بھی ایک بلند پہاڑ پر جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو ان پر موکل فرمایا جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لایا کرے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر روز دن کو روزہ رکھتے تھے، شام کو فرشتہ ان کے لیے کھانا لاتا تھا۔ ادھر اللہ نے اس جبار بادشاہ کی حکومت برباد کر دی، وہ قتل کر دیا گیا، اس کا شہر مٹا دیا گیا، اور اس کی عورت کا گوشت کتوں نے کھایا، کیونکہ اس ظالم بادشاہ نے اس مومن پر ظلم کیا تھا۔ پھر شہر میں ایک دوسرا ظالم سرکشی کرنے والا پیدا ہوا۔ اسی طرح 20 سال گزر گئے کہ ایک پانی کا قطرہ نہ برسا۔ اس شہر والے سخت تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوئے، ان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ وہ دوسرے دور دور کے شہروں سے خوراک کا سامان لایا کرتے تھے۔ جب ان کا حال بہت تباہ ہو گیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بلا جو ہم پر نازل ہوئی ہے اس سبب سے ہے کہ ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے کہ جب تک وہ نہ چاہیں آسمان سے بارش نہ ہو، اور وہ ہم سے پوشیدہ بھی ہو گئے ہیں۔ ان کا پتہ ہم کو معلوم نہیں، لیکن اللہ ہمارے اوپر ان سے زیادہ مہربان ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اس شہر اور گرد و نواح میں پانی برسائے۔ غرض انہوں نے موٹے کپڑے پہنے اور اپنے سروں پر خاک ڈالی، اور خاک پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری، توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اللہ کو ان پر رحم آیا اور ادریس علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ تمہارے شہر والے مجھ سے توبہ و استغفار اور فریاد و زاری کر رہے ہیں، میں خدائے رحمان و رحیم اور توبہ قبول کرنے والا ہوں، گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے ان پر رحم کیا اور ان کے بارش کے سوال کو پورا کرنے میں کوئی امر مجھے مانے نہیں ہے، مگر یہ کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب تک تم دعا نہ کرو گے بارش نہ کروں گا، لہٰذا اے ادریس، مجھ سے طلب کرو تاکہ میں ان پر بارش برساؤں۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی، نہیں پالنے والے، میں تو سوال نہیں کروں گا۔ پھر وہی ہوئی کہ بارش کی دعا کرو۔ ادریس علیہ السلام نے پھر سے انکار کیا تو اللہ نے اس فرشتے کو وحی کی جو ان پر کھانا لے جانے کے لیے مقرر کیا تھا کہ ادریس کے پاس کھانا نہ لے جائے۔ ناظرین، جب شام ہو گئی اور کھانا نہیں پہنچا تو ادریس علیہ السلام بھوک سے بے چین ہوئے، لیکن صبر کیا۔ دوسرے روز پھر کھانا نہیں آیا تو ان کی بھوک اور تکلیف زیادہ ہوئی۔ تیسرے روز بھی جب کھانا نہ ملا تو ان کی بے چینی بہت زیادہ ہوئی اور صبر نہ ہو سکا، تو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی کہ پالنے والے، اس کے قبل کہ میری جان میرے جسم سے تو نکالے، میری روزی تو نے بند کر دی۔ تو اللہ نے وہی فرمائی کہ اے ادریس، 3 روز کھانا نہ ملنے سے فریاد کرنے لگے، لیکن اپنے شہر والوں کی بھوک اور تکلیف کی 20 سال تک تم کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہوئی۔ میں نے تم کو بتایا کہ وہ بہت تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہے، میں نے ان پر رحم کیا اور میں نے خواہش کی کہ تم بارش کی دعا کرو
تاکہ میں ان کے لیے پانی برساؤں، لیکن تم نے دعا کرنے میں بخل کیا، اس لیے میں نے تم کو بھوک کا مزہ چکھایا، جس سے تم کو صبر نہ ہوا اور تم فریاد کرنے لگے۔ اب اس غار سے باہر نکلو اور اپنی روزی تلاش کرو۔ میں نے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا کہ تم خود اپنی روزی کی فکر کرو۔ ناظرین، یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئے تاکہ کہیں سے کچھ کھانے کو ملے اور بھوک کی تکلیف دور ہو۔ شہر کے قریب پہنچے تو ایک گھر سے دھواں نکلتے دیکھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت نے 2 روٹیاں پکائی ہیں اور آگ پر سیک رہی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو کہ بھوک سے میں بے طاقت ہو رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، ادریس علیہ السلام کی بددعا نے ہمارے پاس اتنا نہیں رہنے دیا کہ کسی اور کو کھلائیں، اور قسم کھائی کہ ان 2 روٹیوں کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ جاؤ اس شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں روزی تلاش کرو۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، اتنی روٹی تو دے دو کہ میں اپنی جان بچا لوں اور میرے پیروں میں چلنے کی طاقت آ جائے۔ اس نے کہا، یہی 2 روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے اور ایک میرے بچے کے لیے۔ اگر اپنی روٹی تم کو دے دوں تو خود مر جاتی ہوں، اور اگر اپنے بچے کے حصے کی دے دوں تو وہ مر جائے، کچھ اور ہے نہیں کہ تم کو دے دوں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، تمہارا لڑکا چھوٹا ہے، اس کے لیے آدھی روٹی کافی ہوگی، آدھی روٹی میرے لیے کافی ہے، جس کے سبب زندہ رہ جاؤں۔ عورت نے اپنے حصے کی روٹی کھا لی اور دوسری روٹی ادریس علیہ السلام اور لڑکے میں تقسیم کر دی۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ ادریس علیہ السلام اس کے حصے کی روٹی میں سے کھا رہے ہیں تو رونے لگا اور مضطرب ہوا اور مر گیا۔ عورت بولی کہ اے شخص، تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، میں اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکے کے دونوں بازو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بولے کہ اے روح جو اس کے فرزند کے جسم سے نکل چکی ہے، اللہ کے حکم سے پھر اس کے بدن میں واپس آ جا، میں ادریس ہوں، اللہ کا پیغمبر۔ وہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا۔ عورت نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ادریس ہیں، اور باہر نکل کے شور مچانے لگی کہ شہر والوں مبارک ہو اور تکلیف و مصیبت سے نجات کی خوشخبری ہو کہ ادریس علیہ السلام تمہارے شہر میں آ گئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے نکل کر اس ظالم بادشاہ اول کے مقام پر پہنچے جو ایک ٹیلے پر تھا۔ پھر ان کے پاس شہر والوں کا ایک گروہ آیا اور کہا، اے ادریس، اس 20 سال میں آپ کو ہم پر رحم نہیں آیا کہ ہم ایسی تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں، لہٰذا اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ بارش برسائے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت تک میں دعا نہ کروں گا جب تک تمہارا یہ جبار بادشاہ اور تمام شہر والے ننگے پاؤں اور پیدل میرے پاس آ کر التجا نہ کریں۔ جب بادشاہ نے ادریس علیہ السلام کا یہ کلام سنا تو 40 آدمیوں کو انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان پر نفرین کی اور وہ سب مر گئے۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں اس جبار کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ بارش کی دعا کروں گا جب تک کہ وہ اور تمام شہر والے پیدل اور ننگے پاؤں میرے پاس نہ آ جائیں۔ یہ سن کر وہ سب بادشاہ کے پاس گئے اور ادریس علیہ السلام کا قول بیان کیا اور التجا کی، تو وہ تمام شہر والوں کے ساتھ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور سب نے کھڑے ہو کر عاجزی سے التجا کی کہ وہ اللہ سے بارش کی دعا کرے۔ ادریس علیہ السلام نے منظور کیا اور اللہ سے دعا کی کہ بارش کرے۔ اسی وقت آسمان پر بادل آیا، بجلی چمکنے لگی، رات گرجنے لگے اور بارش شروع ہوئی، اور اس حد تک پانی برسا کہ ان کو غرق ہونے کا گمان ہوا، اور جلد ہی سب اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔